وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن آپ نے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ کے چہرہ اقدس پہ خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج بہت خوش ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی چہرے کو ایسا ہمیشہ خوش رکھے، کیا وجہ ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ابھی اللہ تعالیٰ کا ایک نوری فرشتہ ہے اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ پیارے محبوب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے، اللہ سونا وحدہ لا شریک اس کے آپ کی امتی پر 10 دفعہ درود پڑھے۔ آپ کا امتی ایک دفعہ درود پڑھے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس کے 10 گناہ مٹا دے، 10 درجے بلند فرما دے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ خالقی کائنات وحدہ لا شریک جل شانہ کا ارشاد ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب رب کائنات اللہ ذوالجلال کے موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم نے بچڑے کو پوجا ہے، اب تم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو۔ تو قوم کہنے لگی لو جی اللہ ہمیں کیا پتہ لگے، کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے؟ تو اس وقت آپ نے 70 بنی اسرائیل کے جو ساتھ تھے سردار تھے ان کو ساتھ لیا، اور یا پھر قتل کے بعد کا واقعہ ہے کہ جو ان کی توبہ قبول ہونے کے وقت جو 70,000 بنی اسرائیلی قتل کیے گئے، ان کی توبہ کے وقت ہے، جو باقی بچے کھچے انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر فریاد کی کہ اب اللہ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہوں کہ بہت قتل ہو گئے۔ رب کائنات اللہ ذوالجلال کے پیارے موسیٰ کلیم اللہ نے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر باقی ماندوں کی توبہ کے لیے آپ طور پہ گئے۔ یہ 2 واقعات ہو سکتے ہیں۔ رب کائنات نے اس طرف اشارہ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم اس وقت تک اللہ تعالیٰ پر ہم ہرگز نہیں مانتے، تجھ پر ایمان لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ظاہر بات نہ دیکھ لیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی کلام کی شرینی سنی نا، مٹھاس سنی، تو انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھیں ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ یہ کیا تم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر تم اس کے دیکھنے کے متمنی ہو گئے؟ یہ اللہ کا کلام کوئی ایسی کھیل تو نہیں نہ ہوا کرتا کہ ہر ایک کو یہ کلام جانا اللہ تعالیٰ کا وحدہ لا شریک کا کلام سنائی دے۔ کہ تم پر اگر اتنا رحم ہوا ہے تو تم نے آگے مطالبہ کر دیا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، میں تم کو صاعقہ نے پکڑ لیا، وہ کڑک لو جی وہاں پہ مر گئے وہ، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو تم گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو مرتے ہوئے تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، اس میں بعض حضرات کا فرماتے ہیں کہ بس وہ ان کو بے ہوشی ہو گئی تھی، اس کے بعد کچھ دیر بعد ان کو پھر یعنی کہ ہوش آ گیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بے ہوشی نہیں، وہ مر ہی گئے تھے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو دوبارہ پھر اٹھایا۔ ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ہم نے تم کو من بعد موتکم، بعد تمہاری موت کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ پھر زندگی عطا فرمائی۔
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا قوم جو ہے وہ تو مجھے اس طرح بڑے بدنام کہے گی کہ 70,000 آدمیوں کو ہمارے یہاں پہ مروا دیا اور ہمارے 70 روسا جو سردار ہیں ان کو لے جا کر وہاں پہ مار دیا، تو اس طرح قوم تو مجھے نتانے دے گی۔ تو رب کائنات اللہ ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کے دعا پر ان 70 آدمیوں کو دوبارہ پھر زندگی عطا فرما دی۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے مانگنے سے کچھ نہیں ملتا، یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جو مر گئے تھے، رب کائنات وحدہ لا شریک ربی کی دعا سے ان کو زندگی عطا فرما رہا ہے۔ اس طرح ہی ہے جب دیکھیے تیسرے پارے میں آپ چل گئے اٹھا کر دیکھیے رب کائنات اللہ ذوالجلال وحدہ لا شریک کے پیارے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام جب ایک بستی سے گزرے نا تو وہاں پہ 3 آدمی تھے، 3,000 آدمی تھے جو مرے پڑے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی کی دعا پر خالق کائنات نے ان 3,000 کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ وہ مولوف من حضر الموت، یہاں پہ الفاظ ہوتے ہیں قرآن پاک کے۔ ربی کائنات اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ لیکن تم نے شکر گزاری کرنے کے بجائے تم نے ہر دھرمی سے کام لینا شروع کر دیا، نے شکری شروع کر دی۔ شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ ہر نعمت کی شکر گزاری اس کے مطابق ہوتی ہے۔ آنکھوں اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں کہ آنکھوں کی شکر گزاری کیا ہے کہ اچھی اشیاء کو دیکھا جائے، قرآن پاک یعنی کہ دیکھ کر تلاوت کی جائے، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کی جائے، ٹھیک ہے، یعنی ان آنکھوں کو نیکی کی طرف لگایا جائے، یہ آنکھوں کی شکر گزاری ہے۔ اور شکریہ اس کے برکت ہے کہ غلط اشیاء کو دیکھا جائے، یہ غلط طرف اپنی آنکھوں کو جو ہے نا وہ یعنی کہ نظر کو استعمال کیا جائے۔ اس طرح یہ ہاتھوں کی شکر گزاری ہے، یہ ہاتھوں کی شکر گزاری کہ اس کو قرآن پاک پکڑا جائے، حدیث پاک کی کتاب پکڑی جائے، والدین کی خدمت کی جائے، یہ اپنے بیوی بچوں کی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے جو فرائض ان کو ادا کیا جائے۔ اس طرح ہی پاؤں کی شکر گزاری ہے، اس طرح ہر سانس کی شکر گزاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان پر کتاب عطا فرمائی تھی، تورات و انجیل، یہ تورات عطا فرمائی تھی، یہ بھی ان کی شکر گزاری تھی کہ تورات پہ عمل کرتے۔ اور عمل کیا تھا تورات پہ؟ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی ذات اقدس پہ ایمان لانا تھا۔ تورات میں یہ بھی لکھا تھا نا، نبی آخر الزمان جب آئیں گے ان پر ایمان لانا ہوگا، ان پر یقین لانا ہوگا، ان کی رسالت نبوت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو جب وہ مصطفیٰ علیہ السلام کے منکر ہوئے، گویا کہ وہ تورات کے منکر ہو گئے، وہ تورات کی انہوں نے شکر گزاری نہیں کی اللہ کی نعمت کی، بلکہ نے شکر کی۔ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے یہ ان کو یہ سارا معاملہ یاد کرا کے ان کو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا تم پر کیسی کیسی انعامات، کیسی کیسی رحمتیں اور نعمتیں تھیں، لہذا تم جو ہے وہ شکر گزاری کے لیے تم کو دوبارہ پھر زندہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت عطا فرمائی، طرح طرح کی تم پر نعمتیں عطا فرمائی۔ اب اس سے جو ایک میدان تیم میں وہ جا رہے تھے، ایک بہت بڑی نعمت کا اللہ تعالیٰ پھر اس اگلی آیت میں ذکر فرما دیں، انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ہم نے کہا وہ کون سا پانی ہے جو پاک تو ہے لیکن اس سے وضو نہیں کر سکتے؟ وہ کون سا پانی ہے جو پاک تو ہے لیکن اس سے وضو نہیں کر سکتے؟ تو کتب فقہ میں یہ موجود ہے کہ ہماری شریعت اور دیگر فتاوی عالمگیری وغیرہ، قدوری وغیرہ، نور الاعضاء میں اور بڑی بڑی کتب حدیث میں، ہدایت شریف میں، کہ ایسا پانی جو مستعمل ہے، یعنی جو پانی جس پانی کے ساتھ آپ نے ایک دفعہ وضو کر لیا ہے نا، وہ اگر پاک جگہ پہ جمع ہو گیا ہے یا آپ نے کسی برتن میں وضو کیا ہے، گو وہ پانی پاک ہے لیکن وہ دوبارہ اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ تو پانی مستعمل اس سے وضو کرنا جائز نہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ پانی مستعمل اس وقت ہوتا ہے جب وہ عضو سے بہہ کر نیچے گرے۔ یہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے جو میں نے یہ ایسے حل کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہاں پہ انسان ٹوٹی کے ساتھ پانی ڈال رہا ہے تو تم کہتے ہو کہ پانی جو مستعمل ہو گیا اس سے وضو جائز نہیں، تو جو یہاں پہ پانی چلا، اب یہاں پہ پانی پڑ رہا ہے، وہ جیسے آگے گزرتا جائے گا وہ پانی استعمال تو ہوتا جائے گا نا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ پاک ہو گئی، یہ جگہ پاک نہ ہوئی،
یہ سوال ہو سکتا تھا. اس سوال کا میں نے جواب دے دیا کہ جب تک عضو سے بہہ کر نیچے پانی نہ گرے اس وقت تک وہ مستعمل نہیں ہے. جب وہ عضو سے جدا ہو جائے گا اب وہ پانی مستعمل ہے. اب اس سے یعنی اگر ایسے ہی کیا جائے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے جسم کو ٹونٹی کے نیچے ہی کیا جائے. ایک بات. اور یہ ایسی تکلیف ہے جو مالا یطاق، یعنی ایسی تکلیف میں انسان کو ملوث کرنا کہ جس کی اس کو طاقت نہیں ہے، پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. اس طرح بہت سارا کثیر پانی چاہیے، یا کوئی ایسی صورت چاہیے جو فوارے کی طرح کہ جسم کے ہر رونٹے پر وہ پانی یعنی کہ ڈائریکٹ پڑے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے شریعت ایسی تکلیف انسان کو نہیں دیتی جس کو برداشت کرنے کی انسان میں طاقت نہ ہو. تکلیف مالا یطاق. اور اللہ فرماتا لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی نہیں ہے. تو اس لیے یعنی ایسے پانی مستعمل کی یہ تعریف ہے کہ جو پانی عضو سے بہہ کر نیچے گرے، جسم سے الگ ہو، جو ہی الگ ہو بس وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. وہ پانی وہ پاک ہے کہ آپ کے بدن پہ لگ جائے، آپ کے کپڑے پہ لگ جائے تو اس کے دھونا ضروری نہیں ہے. یا اس طرح نہیں کہ وہ ناپاک ہو گیا آپ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے، یا وہ آپ کے پاؤں پہ یا ہاتھ پہ لگ جائے تو جتنی دیر آپ ہاتھ پاؤں کو دھوئیں نا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ پاک ہے، لیکن آپ ڈائریکٹ اس سے پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے طہارت کے لیے کہ اس وضو کے ساتھ آپ قرآن مجید پڑھ سکیں یا نماز پڑھ سکیں. آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک. صدق اللہ. بسم اللہ.